بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واجد چودھری۔ ناظرین، گلگت بلتستان ضلع غزر گہکوج مین بازار ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں آج ہم موجود ہے۔ یہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چوتھا پانچواں دن ہے، یہاں سٹاف ڈاکٹرز کا احتجاج ہے۔ تو ناظرین، آئے ہم بات کریں گے ڈاکٹر سے کہ آخر یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے مطالبہ کہ یہ حل نہ ہو سکے۔ تو 3 مہینے سے جو نوٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے، اس کو دلدل میں دھکیلنا، تو یہ مریضوں کے ساتھ اور ان کے جتنے بھی دور دراز سے مریض آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سراسر ظلم ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وارڈ ماسٹر عطا اللہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چوتھا پانچواں دن ہے، آخر آپ لوگوں کا ایسا کیا مطالبہ ہے جو کہ حل نہیں ہو پا رہا اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں گلگت میڈیا نیٹ ورک کا نہایت ہی مشکور ہوں جو ہمارا آواز بن کے آج ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اس کے بعد رہی بات آج جو ہے ہمارا ریوائز سروس اسٹرکچر کا جو مسئلہ ہے وہ گزشتہ 3 مہینوں سے ہے، کیونکہ 3 مہینے پہلے ہمارے ریوائز سروس اسٹرکچر کی کیبنٹ سے منظوری کے بعد آج تک اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اسی ہڑتال میں ہیں۔ اور رہی بات اصل میں سروس اسٹرکچر میں ایسا ہے کہ ہمارے 40 سال 45 سال سے جو ہمارے سٹاف ہیں وہ ایک ہی سکیل میں جو ہے اپنے جو ہے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری ریوائز سروس اسٹرکچر کی نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے حالیہ دنوں میں میرے جو ہے 19 سے 20 سٹاف جو ہے وہی ایک ہی سکیل جو 9 سکیل ہمارا بنیادی سکیل ہے اسی سکیل میں ریٹائر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہایت جو ہے مجبوری کے عالم میں جو ہے ہم یہیں اسٹرائک پہ آئے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں جو ہے چیف سیکرٹری صاحب کی کچھ یاد کی دہانی کی وجہ سے ہم نے اسٹرائک میں کچھ نرمی کی ہے، جس میں ہم نے آپریشن تھیٹر اور ایمرجنسی جو کیجوالٹیز جو ہیں ان کو ہم نے بند نہیں کیا ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے آنے والے دنوں میں اگر ہماری نوٹیفیکیشن نہیں ہوگی تو ہم جو ہے آپریشن تھیٹر اور ایمرجنسیز کو بھی بند کر دیں گے۔ اور 27-28 تاریخ سے ہمارا پولیو مہم ہے، ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ تو میری حکومت بالا سے اپیل ہے تو جلد از جلد ہمارا جو ہے نوٹیفیکیشن وہ جلد کی جائے۔ باقی میں تمام کمیونٹی کا جس میں علماء کرام ہے، اس کے بعد سول سوسائٹی ہے، اور ہمارے جو ہے ڈاکٹر صاحبان ہے، وائی ڈی اے ہے، اس کے بعد جی ایچ اے ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس احتجاج میں یا اس ہڑتال میں ہمارے برابر کے شریک ہیں، ہمارے بہت ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نہایت ہی انتہائی شکر گزار ہوں۔ باقی رہی بات چلاس میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے ہمارے ساتھ، اس کا ایم ایس صاحب جو ہے اقبال صاحب نے کچھ ہمارے سٹاف کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، تو میں حکومت بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے اقبال صاحب، ہمارے ایم ایس اقبال صاحب کو جو ہے وہ اس کو وہ کرے کہ بونڈ کرے تاکہ ہمارے احتجاج کے اندر خلل نہ ڈالے۔ وہ کس ایجنسی کے تحت ہمارے سٹاف کو بونڈ کرنا چاہتا ہے؟ ہماری احتجاج ہماری حق ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، اس وجہ سے آج 2011 میں ہمارا ریوائز سروس اسٹرکچر منظور ہو گیا، اس کے بعد ریویو کے لیے ہم نے 2016 سے اب تک ہم جو ہے اس کے اوپر سٹرگل کر رہے ہیں، اور 2023 میں جو ہے ہم نے اپنا وہ سروس اسٹرکچر کو کیبنٹ سے منظور کروایا، اور آج تک ہماری نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بحالت مجبوری ہم اس وقت تک پہنچے ہیں۔ اور میری حکام بالا سے پھر بھی اپیل ہوگی، اگر اقبال صاحب اپنے رویہ درست نہ کرنے کی صورت میں ہم جملہ پیرا میڈیکل سٹاف جی بی کے جو ہے چلاس کی طرف ہم مارچ کریں گے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کا ذمہ دار ایم ایس چلاس ہوگا۔ سے مریض آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے بیماری کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، تو ان کا ریئیکشن آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اصل میں بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ جو مریض آتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ہمارا یہی مسئلہ ہے جو ہے ہم اتنے مجبور ہیں، اتنے سالوں سے ہم آپ لوگوں کی ہی خدمت کر رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ اس طرح کا جو ہے ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ
اب مشکل وقت ہمارا اوپر آیا ہے، جب آپ کے مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، جب جیسا کہ کورونا ہمارا اوپر آیا تھا، جو اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے لا کر ہسپتال کے اندر پھینک کے چلے جاتے تھے، ان کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتے تھے، اسی وقت ہم نے جو ہے ان مریضوں کو اپنے گود میں بٹھایا، ہم نے اپنے اس کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگا کے ہم نے اس کی علاج کی، اسی جیسا وقت اللہ نہ کرے نہ پھر کبھی نہ آئے، ہم نے ایسے دن دیکھے ہیں، نہ ہم نے دن کو سکون ملی ہے، نہ ہمیں رات کو سکون ملی ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں یہ لوگ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری عوام بھی ہمارے ساتھ دے گی۔ تو باقی رہی بات میں سول سوسائٹی کی کر رہا ہوں، تو وہ ہمارے ساتھ اس احتجاج میں برابر کے شریک ہیں، جس میں وائی ڈی اے ہیں، سی ایچ اے ہیں، اور نرسز جو ہمارے بہنیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں یہ گلگت میڈیا نیٹ ورک کا ایک بار دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا جو ہے مدعا تھا وہ حکام بالا تک پہنچایا۔ بہت شکریہ سر۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان واجد چودھری کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے گلگت میڈیا نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔